اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جی، اوے گولی کیوں چلائی ہوا ہے دس؟ جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے کہ یا اللہ میرے پاکستان کو ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے بچا۔ میرے مالک آپ بھی دعا کیجئے گا سحری کے ٹائم پہ اور افطاری کے ٹائم پہ۔ جن جان پاکستان جی، فل زور لگ رہے ہیں اس وقت کہ جو وزیر اعظم ہے یہ کھچ کوئن کو بنا دیا جائے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اندر کی بات ہے۔ میرے پاس اندر کی خبریں تو نہیں ہوتی، لیکن میرے پاس تو اللہ کی رحمت ہے۔ رب زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جان پاکستان جی، یہی وہ بات ہے جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب اندر کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ مریم کھچ کو فل ٹرائی کیا جائے ایز اے وزیر اعظم۔ جس طرح انہوں نے شب خون وہ مارا ہے آپ کے سامنے ہے، اسی طرح کا شب خون یہ مارنے لگے پھر دوبارہ سے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، بھینس بھی ان کی ہے۔ یہ ہانک رہے ہیں پوری عوام کو جیسے دل کرتا ہے، کوئی بولتا نہیں۔ بولے کوئی کیوں؟ اس لیے کہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، میں نے کیا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوگا، اس لیے لوگ ڈر گئے، انہوں نے ڈرا دیا۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ لوگوں کو انہوں نے ڈرا دیا، مگر جو نہیں ڈرتے، جو لا الہ الا اللہ کا خوف رکھتے ہیں اپنے دل میں، وہ کہتے آ جاؤ بھائی دیکھا جائے گا۔ اب یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ جن جان پاکستان جی، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے جتنا بھی جو کچھ بھی یہ میں دیکھ رہا، نہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، نہ میں تصور کر سکتا تھا۔ ہوتا ہے نا کہ بندے کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے، وہ یار ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تو فلمی کہانیوں سے بدتر۔ آپ دیکھ لیں فلمی کہانیوں میں، آپ جتنی مرضی ظالموں والی فلم دیکھ لیں، یہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا انہوں نے۔ پاکستانی ہو کے، پاکستانی آرمی ہو کے پاکستانیوں پہ ظلم کرنا، یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ کون سی بنیاد رکھی ہے آپ نے جنرل صاحب؟ رمضان ہے اس لیے میں کوئی آپ سے بات نہیں کروں گا۔ میں نے وہ جو بدکار عورت ہے اس کے بارے میں بھی اب لوز ٹاک نہیں کروں گا، اس لیے کہ رمضان ہے۔ تو آپ سے بھی اب آپ کر کے ہی بات ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ شاید آپ غیرت کھا جائے، شاید آپ کو شرم آ جائے، لیکن آنی تو نہیں، یہ میں جانتا ہوں۔ عشق اندھا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ عشق میں ملوث ہے۔ آپ کو کیا پرواہ جنرل صاحب، کو کیسے جی رہا ہے، کو کیسے مر رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ لوگ کس حالات میں جی رہے ہیں؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا، یا وہ جو جینے والا ہے۔ آپ کو اس بات کی قدر نہیں، اس لیے آپ کو قدر نہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ان کو۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ پڑھ لکھ کے 12 جماعتیں پڑھ کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے، اس کے بعد پھر 400 چل آپ نے آرمی کی نوکری دیکھی، یا آپ دیکھا اپنا، اور آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کو کیا پتا دنیا کیسے جیتی؟ جب کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہ جانتا ہے۔ آپ کو کیا پتا جنرل صاحب؟ آپ کو خدا کا خوف کرے کوئی، آپ یہ بے وقوفیاں چھوڑیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو پہلے ہی چاہیے تھا کہ کوئی ان سے سارا کچھ کروا رہے ہیں، ان سے کوئی پیکج نہیں دلوا سکتے آپ عوام کے لیے؟
یہ 5,000 روپیہ دے کر وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے والی بات، یہ کیا ہے؟ کیا کرے گا 5,000 روپے کا کوئی؟ 5,000 روپے کا کیا آتا ہے جنرل صاحب؟ آپ نے چاہیے تھا آپ کو کہ آپ کو ان کو پیکج دلواتے، پتہ چلتا کہ یار آپ پاکستان کے وفادار ہیں. کوئی ایک کام تو ایسا کریں جو نظر آئے لوگوں کو کہ یار نہیں ہم درد بھی ہیں. یہ آپ نے تو خیر ہی کر دی. آتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایک ہاتھ کاٹ دو، ایک پاؤں کاٹ دو، اور ان کو عبرت کا نشان بنا دو، پھر سر کاٹ دو. یہ کن کے سر آپ نے کاٹنے ہیں، کن کے پاؤں کاٹنے ہیں آپ؟ تو ویسے بھی وہ 9 مئی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے. کیا ہوا تھا 9 مئی کو؟ کیا دوبارہ سے شہید ہوئے تھے وہ، یا وہ جو آپ نے بت بنائے ہوئے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، وہ بتوں کو توڑنے کا حکم ہے آپ نے بنائے ہوئے ہیں ایسے پاگلوں کی طرح سے؟ آپ نے مسلمان نہیں ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، آپ کو پتہ ہے زیادہ، مجھے تو کچھ بھی علم نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بت ہی تو توڑے تھے، تو آپ نے بت بنا دیے ہوئے ہیں کہ جی آؤ ان کی دیکھو، ان کی پوجا کرو. بس کرو. یہ 9 مئی کا جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے نا، یہ جو جمہوریت کے ٹھیکیدار اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں 47 فارم پہ، آپ اتنا کچھ لوٹ کر جا رہے ہیں. تو یہ لوٹ کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہی کہ آپ نے ان سے ہاتھ ملا لیا. اب ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ لوٹو. یہ دیکھیں نا اس نے کیسا فال وائر پہ 40 ارب لگا کر ہڑپ کر لیے بیچ میں سے. آپ ساتھی ہیں اس کے، کیونکہ آپ کیسے چھوڑیں گے؟ چوری کا مال ہے، آپ کو زیادہ ضرورت ہے ان سے. ان کو تو ہے ہی ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے جنرل صاحب. بس کریں. یہ لوٹ کسوٹ جو آپ نے ڈالی ہوئی ہے نا، یہ کب تک ڈالیں گے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. کوئی وقت مقرر کر لے کہ اتنی دیر تک، کب تک یہ عوام کو آپ ان کا رس نکالیں گے جسموں سے؟ وہ بیچارے اپنی روٹی نہیں کھا سکتے، آپ نے ان پر اتنے ٹیکس مسلط کروا دیے. یہ آپ نے کروائے ہیں، آپ کے ساتھیوں نے کروائے ہیں جو گزر گئے، کیونکہ کوئی بولا ہی نہیں اس معاملے میں. ویسے تو آپ 1 سیکنڈ میں چیخ مارتے ہیں. اب توہین مریم آپ نے بنا دی ہے، قانون بنا دیا، جس کو مرضی اٹھا کر لے جائیں. اب مریم کے عشق میں آپ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا. آپ نے تو ٹھان رکھی ہے اسے وزیر اعظم بنانے کی. آپ نے ٹھان رکھی ہے پی ٹی آئی کو کچلنے کی. آپ نے ٹھان رکھی ہے عمران خان کو اندر رکھنے کی. آپ نے ٹھان رکھی ہے عوام کو اس پستی کی دلدل میں دھکیلنے کی. آپ نے کوئی ایک ظلم کیا؟ بس کرو یار، کوئی خدا کا خوف کرو. یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہو تم. جن جان پاکستان جی، ہم تو ان سے کہتے رہیں گے اور اپنے اللہ سے بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما پاکستان کی عوام پر. ان جیسے چور ڈاکو مسلط جو کیے ہوئے ہیں، یہ جو مسلط ہوئے ہیں ان پر، ان کو یا اللہ کیفے کردار تک پہنچا، ان کو وہاں تک پہنچا دے جہاں یہ جانا ان کا ضروری ہے، جہاں کے لائق ہیں یہ. اے اللہ ان پہ رحم نہیں، ان پہ انصاف کر اپنا، جو کہ تو کرتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، انشاءاللہ آپ جن جان جی دیکھ لیں گے. یہ میں آپ کو
گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ لکھ لیں، انشاءاللہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ جو الائنس ہوا ہے، یہ جو کال انہوں نے دینی ہے، یہ کال ملک گیر کال ہوگی، جن جان پاکستان جی۔ اور اس میں آپ نے یہ، کیونکہ یہ آخری ہے کام، اس کے بعد انہوں نے تو ٹلنا نہیں ہے کسی نے بھی، کیونکہ سب متفق ہے ایک ہی بات پر کہ جعلی حکومت ہے، یہ جعلی الیکشن ہے۔ تو یہ امریکہ بھی اس پر، آپ کو پتہ ہے، وہاں سے بھی یہاں سے بھی بیانات جا رہے ہیں کہ الیکشن جعلی ہے۔ تو جب الیکشن جعلی ہے تو یہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے آگے وقت نہیں گزارنا دنیا میں، یہ دنیا میں آئے ہیں اسی لیے کہ امریکہ کی غلامی کرے۔ آپ دیکھیے گا جب یہاں سے کسی جنرل کا فون گیا نا، جنرل صاحب کو، تو ان کے آپ دیکھیے گا ان کی پینٹیں کیسے گیلی ہوتی ہیں، آگے نہیں ہوتی رہی۔ کیا نہیں منوایا انہوں نے، ہر چیز منوائی اپنی، اب بھی وہ منوا لیں گے۔ جب یہ آہستہ آہستہ پابندیاں لگیں گی، اب اندر سے یہ آواز آ جائے گی، جرنل ہی بول پڑیں گے کہ بس کر بھئی۔ کب تک یہ کریں گے؟ یہ سارے صحافی بھی بول پڑیں گے جو اس وقت ان کی مٹھی میں ہیں، ان سے پیسے لے رہے ہیں، وہ بھی اس لیے بولیں گے کہ وقت بن چکا ہوگا۔ اور انہوں نے پینترے تو بدلنے، آپ کو پتہ ہے صحافی کتنے بغیرت ہیں۔ اور جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کوئی ایسی بات نہیں، آ رہا ہے شیر ببر، اور انشاءاللہ آ کے ان کا وہ حال کرے گا، ان کا اس نے کیا کرنا ہے، ان کے خود بخود ہو جانے۔ تو جن جان پاکستان جی، دعا کریں آپ بھی، میں بھی کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان سے آزادی دلائے۔ یہ جو اس وقت مسلط ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد۔ ہوئے گولی کیوں چلائی ہو؟ عمران خان زندہ باد۔